فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کی ہم کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کی انسان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، لیکن انسان نا شکرہ ہے، اس کریٹر کا ہی انکار کر دیا، اس خالق کا ہی انکار کر دیا کہ گوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، خدا کوئی موجود نہیں ہے، کوئی خدا، کوئی ایشور، کوئی مالک، کچھ نہیں ہے، کوئی گوڈ نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ ایک بگ بینگ ہوا اور دنیا وجود میں آئی، یونیورسل اسٹیبلش ہوا، دنیا وجود کے اندر آئی۔ یہ ایتھسٹ کہتے ہیں، جو ملحدین ہوتے ہیں، جو ناستک ہوتے ہیں، جو کسی گوڈ، کسی ایشور، کسی اللہ کے اندر وہ وشواس نہیں کرتے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ ارے تم خود کے اوپر غور کرو کہ تم ایک باڈی، تمہاری جو ہے یہ گوشت پوش کا ایک لوتھڑا ہے، اور اس کے اندر یہ گھاس کیسے اگ گیا؟ ایک بلیڈ کے اندر گھاس کیسے آ گئی ہے ڈاڑھی کی شکل کے اندر؟ آنکھ جو ہے یہ نرم و نازک ہے، اس کے اندر یہ شیشہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کے اوپر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ تمہارا دل ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر وہ 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، اس کو کون اس کے پیچھے محرکات ہیں، کون ان کے اس کے پیچھے شکتی ہے، کون سی طاقت ہے جو ان کو دھڑکاتی ہے؟ اس انسان کی جو کنڈنی ہے، گردے ہیں، یہ 25,000 لیٹر خون کو یہ ڈائلیسس کرتے ہیں آٹومیٹک۔ ایک ڈائلیسس کی کتنی قیمت ہے؟ یہ ڈائلیسس کون کرا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہیں، کون سے محرکات ہیں جو یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے؟ تو دوستو، اللہ رب العزت کی تو ہر ایک فنومینا دیکھ کر، ہر ایک چیز دیکھ کر ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک اس کا خالق اور مالک ہے۔ ایک سورج 15,000 برس سے بھاگ رہا ہے میگا اسٹار کی طرف، فی سیکنڈ 250 کلومیٹر، تو اس کو کون بھگا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ کہاں سے نکلا؟ ایک سائنس ہے، امریکی سائنسداں ہے، ہبل ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر اسٹار اپنی جگہ پہ بھاگ رہا ہے، اپنی جگہ سے دوریاں اختیار کر رہا ہے، اسپیڈ پکڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سی جگہ سے نکلا ہے؟ تو کوئی وہ جگہ ایڈجسٹ کرتی ہوگی، تو اس جگہ کو کس نے بنایا؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ ایک بال پین بغیر میکینک کے نہیں بنتی، تو کیا اتنا پورا یونیورسل ایسے ہی وجود میں آ گیا؟ اس کے اندر کم سے کم سائنسداں یہ بتاتے ہیں، تم خود بتاتے ہو کہ 2 ملین اسپیسی ہے، 2 ملین ایک کیٹیگری ہے مخلوقات کی جس کو اللہ نے پیدا کیا، 2 ملین ہے، تو وہ کیا ایسے کے ایسے وجود میں آ گئی؟ ایک انڈا ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر زردی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے ٹائٹ چیز چونچ کو پیدا کر دیتا ہے جو ٹائٹ ہوتی ہے، اس کی تو لیس دار مادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ٹائٹ چیز کو پیدا کرتا ہے جس کو ہم چونچ کہتے ہیں، پھر کیسے اس کے اندر پنکھڑیاں پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اندر کیسے کلر بھرتا ہے۔ یہ میرے رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہے، یہ دنیا کا نظام، کائنات کا نظام، اس کا سسٹم وہ تھامے ہوئے ہے۔ انسان جب کچھ سائنس پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، وگیان پڑھتا ہے، جب زیادہ ترقی کرتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے نا وہ ایک کلوز ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ دماغ کو زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ دماغ جو ہے کئی ایک ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد، کئی ایک آبزرویشن کرنے کے بعد پھر انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ عقل انسان نے تو پیدا کی ہے، اللہ نے تو پیدا کی ہے، انسان کی عقل کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس کا کریٹر جو ہے وہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا۔ ہر چیز دنیا کی منیجبل فارم کے اندر چل رہی ہے، اس کی جو چیزیں منیجبل ہے، جو چیزیں ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر چل رہی ہے، سورج اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، چاند اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ اس کے اب ایتھسٹ یہ کہ ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم اسپیس کو بنایا، تو اس سے پہلے اللہ کس ٹائم کے اندر وہ موجود تھا؟ تو یہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ کے لیے کوئی محال نہیں، کوئی ناممکن نہیں، کوئی اسمبھو نہیں، کوئی امپاسبل نہیں۔ میرے رب نے تو ٹائم کو پیدا کیا، ٹائم کا کریٹر کون؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ٹائم کے اندر قید ہونا نہیں چاہتا، نہ ہی اللہ کی یہ شان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہم امیجنگ کریں، اس کی مثال دیں، اس کے اوپر قیاس کریں، اس کی سرچ کریں۔ اللہ سرچ سے بری الزما ہے، واحد الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے ہر چیز کو، ہر اسپیشی کو، ہر کیٹیگری کو، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری الزما ہے، واحد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے نکلا،
اور نہ ہی وہ نے اس کو کسی کو پیدا کیا۔ تو میرے رب کی تو وہ شان ہے، تو اللہ کو ہم کس طریقے سے امیجن کر سکتے ہیں دوسری چیز کے ساتھ، مادی اسباب کے ساتھ ہم کس طریقے سے اس کی سرچ کر سکتے ہیں؟ میرا رب تو وہ ہے جو بے نیاز ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور رب کے اوپر کوئی آرڈر چلانے والا نہیں، رب سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ تو نے یہ چیز ایسے کیوں بنائی۔ میرا رب جو ہے وہ انسانی فطرت سے ماوراء چیز ہے۔ ہاں، انسانی عقل، انسانی سوچ، انسانی تھنکنگ، انسان کے غور و فکر سے اوپر کی چیز اللہ رب العزت ہے۔ اب قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہم نے اس کا آبزرویشن تھوڑی کیا، لیکن رب نے کہا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور کریٹر کے اوپر تو دنیا کی ہر چیز شواہد ہے، گواہ ہے۔ یہ سارا ایویڈنس جو یونیورسل ٹروتھ کا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایویڈنس ہے، ثبوت ہے، پروف ہے کہ رب کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو رب کا انکار کرنا یہ دیکھو کتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں ہم انٹیلیکچول ہیں، ہم شکشت ہیں، ہم ایجوکیٹیڈ ہیں، ہم نے دنیا کی سرچ کر لی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ایک بگ بینگ ہوا اور دنیا وجود کے اندر آ گئی۔ اب یہ بگ بینگ کے پیچھے محرکات کون ہیں؟ کوئی بھی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بنتی ہے تب اس کا دھماکہ ہوتا ہے، اور اگر دھماکہ ہوا بھی، سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس سے پورا یونیورسل جو ہے یہ کریٹ ہو گیا، دنیا وجود کے اندر آ گئی۔ تو اس دھماکہ کرنے والے کے پیچھے کوئی طاقت تو ہوگی، کوئی پاور تو ہوگا، کوئی فیول تو ہوگا نا، اور کوئی کریٹر تو ہوگا نا جس نے اس کا دھماکہ کیا۔ ہم اس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ یہاں پہ دماغ لگاؤ کہ وہ دھماکہ آٹومیٹک تو نہیں ہوا، دھماکہ کرنے کے پیچھے بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور اسی کو ہم گاڈ کہتے ہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی کو ہم ایشور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو تھوڑے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے۔ کئی تو سائنٹسٹ جب زیادہ تحقیق کرتے ہیں تو ایمان لے کے آ جاتے ہیں اللہ کی قدرت کے اوپر، اور کئی سائنٹسٹ، کئی فلاسفر جب زیادہ تحقیق کرتے ہیں تو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، راہ راست پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔